سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ برج اسد سٹار لیو والوں کے لیے 2026 کا سال کیسا رہے گا۔ یہ 2026 پورے سال کی ویڈیو ہے، کچھ باتیں اہم بتانے لگا ہوں، اچھے سے سن لینا۔ جلد باز لوگوں کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور آپ کا سٹار ویسے ہی جلد باز ہے، بہت جلدی اکتا جاتا ہے ہر چیز سے۔ ٹھنڈے رہنا اس چیز کے اندر۔ سب سے پہلے کہ جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونا ہوگا ان کے معاملات، یا جن پر آسمانی آفت ہوگی، یعنی جیسے ابھی معاملہ آیا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو وہ سب کے ساتھ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں پر یہ ہوراسکوپ فٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک علیحدہ مصیبت میں ہوتے ہیں۔ باقی یہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات، آپ کے سٹار کا مکمل میں نے جو صدقہ ہے وہ بعد میں اپلوڈ ہوگا، یہ اس کا تھمبنیل ہے، بعد میں دیکھ لیجئے گا، بیل آئیکن وغیرہ کو دبا لیں تاکہ آپ کو جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو پتہ چل جائے۔ نمبر 3، آپ کے سٹار کے لوگوں کے لیے جن کے اوپر ساڑھ ساتھی کا مسئلہ ہوتا ہے سٹارز کا، سب سے خطرناک، یہ جادو سے بھی بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مکمل ویڈیو میں نے بنا کر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے، یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو اینڈ اسکرین پر بھی مل جائے گی، وہاں سے جا کر آپ اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اب آپ کے سٹار کے بارے میں ایک تھوڑا سا عمومی سا ایک جائزہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سال آپ کے لیے تبدیلیوں کا سال ہوگا، کافی زیادہ تبدیلیاں آپ کے معاملات کے اندر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ستارے جو اس معاملے کے اندر بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر انشاءاللہ نئی توانائی اور جوش پیدا ہوگا، جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نئے فیصلے کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے گا، معاملات جو ہیں اس طرف آپ کو لے کر جائیں گے۔ جو 2025 گزرا ہے اس کے اندر جو معاملات آپ کے خراب رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی 2026 میں ریکور ہوں گے، اور آپ کو کافی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، اور مگر آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم سے کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہوگی۔ سال کے آغاز کے اندر تھوڑا سا دباؤ، بے چینی رہے گی، آپ کو معاملات میں بھی بہت زیادہ بہتری نہیں آئے گی، مگر جون کے مہینے تک جاتے جاتے آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جون کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے کافی جو ہے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور بہت سے چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوں گے، کامیابی کی طرف زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ 2026 کے اندر کیریئر اور مالی حالات کے اوپر آپ انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ دھیان دیں گے، اس طرف آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نوکری، اس کے بعد پیشہ ورد افراد، یعنی کہ جو کہیں پر کام کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جن کے ایسے کام ہیں سکل سے متعلق، ان کے لیے بھی یہ سال کافی بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور بزنس مین حضرات کے لیے بھی کافی بہتر رہے گا، نئی پوزیشنیں بھی ملیں گی انشاءاللہ، کامیابی کے نئے دروازے کھلیں گے۔ خاص طور پر جون کے بعد اپریل اور اگست کے مہینے آپ کے لیے اور زیادہ بہتر موقع لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے باس یا ان کے جو سینئرز ہیں وہ آپ کی محنت کو انشاءاللہ ضرور پہچانیں گے، اس کا فائدہ آپ کو ترقی یا انعامات کی صورت میں ضرور ملے گا۔ بزنس کرنے والوں کے لیے سال نئی شراکت داری اور نئے معاہدوں کے سال ہے، آپ کو ہر ایک چیز بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور لکھ پڑھ کر کے یعنی پیپر ورک مکمل کرنے کے بعد ہر چیز کرنی چاہیے، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ مالی حالات میں بھی بہتری آئے گی، خاص طور پر جائیداد، زمین یا پرانے کیسز جو آپ کے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی۔ کچھ کیسز آپ کے اگر آپ پر چل رہے ہیں یا آپ نے کیے ہوئے ہیں جائیداد کے متعلق، وہ آپ کے حق میں ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، مگر یہ سال فضول خرچی سے آپ کو بچانے کے لیے ہے، کافی زیادہ بچیے گا، ورنہ غیر ضروری اخراجات پر اگر آپ قابو نہ پا سکے، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ آپ کے معاملات متاثر ہو جائیں گے۔ بات کرتے ہیں محبت اور رشتے کے معاملات کی۔ محبت کے معاملات میں یہ سال خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو امکان ہے کہ سال کے وسط میں کوئی نیا رشتہ یا محبت کی شروعات ہو۔ شادی شدہ افراد کے لیے سال تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا وقت ہے، البتہ مئی اور ستمبر کے مہینے میں غلط فہمیاں یا چھوٹی موٹی بحثیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے صبر، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔
فیملی لائف میں خوشی کے مواقع بڑھیں گے اور ممکن ہے کہ کسی نئے رکن کی آمدن گھر کا ماحول بدلے گی۔ اب نئے رکن جو ہیں وہ کوئی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی شادی فیملی کے اندر ہے نا، یہ تو شادی کر کے کوئی اور آ سکتا ہے، کوئی انشاءاللہ نیا ممبر آپ کی فیملی میں جڑے گا اور وہ آپ کے لیے خوش نصیبی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ صحت کے معاملات میں یہ سال جو ہے شروعات کے اندر آپ کو تھوڑی سی پریشانیاں دے گا، ٹھیک ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ اپنی نیند کو مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ انگزائٹی کا مسئلہ آپ کے سٹار میں بہت زیادہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہو رہا ہے اور نیند جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہ مسئلہ بن رہا ہے اور نیند صحیح طریقے سے پوری نہیں ہو پا رہی، اسی کی وجہ سے آپ کو زیادہ معاملات آپ کے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو زیادہ بہتر کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ سٹارز کی طرف سے جو آپ کو انگزائٹی یا اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ مارچ کے بعد تقریباً ختم ہو جائیں گے، مگر آپ خود بھی کوشش کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انگزائٹی کا مسئلہ اگر سٹارز کی طرف سے آ رہا ہے تو جا کے گولی کھا لو انگزائٹی کی، اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس کا حل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہ چیزیں نہ کی تو 21 اور 22 سال سے بڑی عمر کے لوگ، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، آپ کو شوگر کے مسائل دیکھنے پڑ سکتے ہیں، معدے کے معاملات آپ کے لیے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پٹھوں کے کھچاؤ، پٹھوں میں کمزوری، نظر کا کمزور ہونا، یہ سارے معاملات آپ کو جو ہے آپ کے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری بیماریاں آپ پر اٹیک کر سکتی ہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے لیے کون سے اس سال کے جو مہینے ہیں بہتر ہیں۔ مارچ اور اپریل یہ 2 مہینے ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے موقع، منصوبے سامنے لے کر آئیں گے جی۔ جون سے اگست تک ترقی اور کامیابی، مالی بہتری کے لیے بہترین مہینے ثابت ہوں گے آپ کے لیے۔ ستمبر کا مہینہ جو آپ کے لیے ہے وہ تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا کرے گا، اس سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ ایک بات میں یہاں پر کلیئر کر دوں، یہ سال کے مطابق ہے، مگر بیچ میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹارز کی اچانک جو ہے رخ بدل جاتا ہے، برا اچھے میں بدل جاتا ہے، اچھا برے میں بدل جاتا ہے۔ ماہانہ ویڈیوز، ڈیلی ویڈیوز اور انشاءاللہ نیکسٹ میں اب ہفتے والی ویڈیو جو ہے وہ بھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں، تو وہ آپ کو بہتر رہنمائی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر دے گی۔ اور دسمبر کا مہینہ جو سال کے آخر میں ہوگا وہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑی انشاءاللہ خوشخبری لائے گا۔ تو یہ سال آپ کے لیے مجموعی اگر ہم کہیں تو ملے جلے معاملات کے اندر رہے گا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ سال کافی حد تک بہتر ہے، چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد کے معاملات جو ہیں اس کے اندر بھی کافی زیادہ چانسز ہیں آپ کے، جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی یہ سال کافی بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ جائیداد کے معاملات کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے۔ تعلیمی معاملات کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جھنڈے گاڑیں گے، اگر محنت کریں گے تو آپ کے لیے سال بہت اعلیٰ ثابت ہوگا جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ البتہ دشمنوں کے معاملات آپ کے لیے کچھ اچھے نہیں ہوں گے، اگر آپ کی کہیں دشمنی ہے تو آپ کو یہ سال بہت احتیاط کے ساتھ گزارنا پڑے گا، کبھی کسی مہینے بہتر ہوگا، کبھی کسی مہینے جو ہے وہ آپ کے لیے نامناسب رہے گا، تو آپ کو چاہیے کہ اس معاملے کے اندر بہت احتیاط کریں۔ میں انشاءاللہ منتھلی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، مگر یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو سال کے مطابق پورے میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر ہو سکتا ہے جو ابھی کی کنڈیشن ہے اس معاملے کے اندر آپ کافی کمزور نظر آ رہے ہیں، تو زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ ان کا آپ پر زیادہ دباؤ رہے۔ اب وہ دشمن آپ پر جان لیوا حملہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اس ٹائپ کی دشمنی ہے، تو ایسے لوگ جن کے ایسے رشتہ دار ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں ان کا بھی زیادہ آپ کے اوپر اثرات رہیں گے، یعنی دشمن کسی بھی طریقے سے دشمنی نبھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ان سے کافی بچ کر رہنا پڑے گا۔ ایسے معاملات کے اندر یا زندگی پوری کے معاملات کے اندر سوائے اس رب العزت کی ذات کے کوئی ایسا در نہیں جس کو ہم کھٹکھٹائیں اور وہ ہماری مدد ہو سکے، تو اپنے رب سے مدد مانگتے رہیں۔ میں ڈیلی کے حساب سے اذکار بتاتا ہوں، ماہانہ کے حساب سے بتاتا ہوں، صدقے بتاتا ہوں، یہاں یہ میں ابھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے 60 ساتھی کی، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ غیر اخلاقی ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی ہماری شرع سے ہٹ کرو، مقصد یہی ہے کہ اس رب سے رابطہ ہو، اس رب کا نام لینا، مختلف طریقوں سے اس رب کو پکارنا، اسی لیے ہوتا ہے کہ ہماری مشکلوں میں ہمارا رب ہمارا ساتھ دے۔ تو آپ غور کریں جتنے پرانے بزرگ تھے وہ کوئی 100 بار درود شریف پڑھ رہے ہیں، 200 بار فلان لفظ، 100 بار فلان لفظ، مختلف ہے تو اللہ کا نام، ٹھیک ہے، مگر ہم اتنی بار اتنے مختلف ناموں سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے پھر، کیونکہ سب کے علیحدہ علیحدہ اثرات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ادھر ایک کو صدقہ دیا، بعد میں دوسرے کو دے دیا، تیسرے کو دے دیا، ایک کو ہی دے کے جان چھڑا لو۔ مگر یہ ہے کہ سب کو دینے سے علیحدہ علیحدہ اثرات آتے ہیں۔ لازمی 60 ساتھی والی ویڈیو دیکھ کر وہ صدقہ، اگر آپ کو 60 ساتھی نہیں بھی ہے، وہ معاملات نہیں بھی، وہ نشانیاں نہیں بھی، تو پھر بھی وہ صدقہ دے دیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے بس لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ویڈیو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھیں، اس کے بعد جیسے ہی آپ کی صدقے والی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ دیکھ کر اس کے مطابق پورے سال کا صدقہ دے دیجیے گا۔ یہ ابھی سے لے کر 2026 شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، مگر اگر ذرا جلدی کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، رب العزت آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے، میرا رب آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرا رب آپ کو اس سال کے بدلے اگلے سال کے اندر، بلکہ ابھی سے ہی میری ویڈیو سننے کے بعد میرے نماز کو صدقہ پنجتن پاک کا قبول کر کے آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ کو ہمیشہ کے لیے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، جو بچیاں پریشان ہیں، میرا رب ان تمام بچیوں کے گھریلو معاملات کو حل فرمائے، صدقہ بی بی فاطمہ زہرا کا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا آپ کے گھروں میں میرا رب بے شمار سکون عطا فرمائے، باہر کی چالوں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔